فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح الرسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ باب اول توحید باری تعالیٰ کے بارے میں شیعہ امامیہ کا اعتقاد، صفحہ نمبر 87، انسانی جسم کے معجزات۔ ذیل میں ہم کائنات کی ایک عظیم اور ایک حقیر مخلوق کی خلقت پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ نگار خانہ کائنات میں اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے۔ انسانی بدن الہی صنعت و تخلیق کا ایک حیرت انگیز اعجاز ہے جسے دیکھ کر عقل سر بسجود ہو جاتی ہے۔ ماہرین ارحام نے تکوین جنین کا ہر منزل اور ہر درجے پر تماشا دیکھنے کے بعد اس حقیقت سے نقاب اٹھایا کہ بدن انسانی کی ترکیب خلیوں سے ہوتی ہے۔ آغاز میں یہ خلیہ ایک ہوتا ہے، پھر 2، پھر 4 اور پھر 8 میں مستضعف ہو کر بدن کی تشکیل کرتا ہے۔ بعض خلیے کان، بعض آنکھ، بعض ناک اور بعض دیگر اعضاء کی تشکیل پر لگ جاتے ہیں۔ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ چند خلیے سازش کر کے کان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ آنکھیں بنا ڈالیں، یہ پیچھے کوئی دم چسپاں کر دیں۔ یہ اس لیے کہ ایک ہمہ بین آنکھ ان کی نگرانی کر رہی، جس کی قہرمانیت کے سامنے تمام کائنات سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہے۔ ارض و سما کی ہر چیز مشیت ایزدی کو بجا لانے پر مجبور و مجبول ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 82۔ آج علم ترقی کرتے کرتے خیام قدس کے اسرار تک بے نقاب کرنے پر تل چکا ہے، اور دوسری طرف تعلیم یافتوں میں 1-2% آدمی بدستور ایسے موجود ہیں جو اللہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، جن کے نقطۂ خیال سے تکوین و تدوین کی یہ کارگاہ جلیل کسی ناظم و عامر کے بغیر چل رہی ہے، اور تخلیق کے روح افروز خوارق خود بخود سرزد ہو رہے ہیں۔ ان کج فہمی کے مجسموں سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور کوئی نگران آنکھ پیچھے موجود نہیں، تو پھر رحم مادر میں خلیوں نے تمہیں انسانی شکل کیوں دی؟ گدھا کیوں نہ بنا دیا، یا سر گدھے کا اور دم بندر کی کیوں نہ لگا دی؟ ایک اچھا خاصا پروں والا گدھ کیوں نہ بنا دیا؟ مینڈک اور کچھوے کی شکل کیوں نہ دے دی؟ انسانی پیٹ سے آج تک کوئی بکری پیدا نہ ہوئی، بکری کے پیٹ سے مرغی نے کیوں جنم نہ لیا؟ اور کبوتر کے انڈوں سے تیتر کیوں نہ نکلا ہے کوئی جواب ان منکرین خدا کے پاس؟ اگر ہے تو لاؤ، اور اگر نہیں تو آؤ ہمارے ہم نوا بن کر کہو۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت قاہرہ کے مطابق ماؤں کے احرام میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ سورہ آل عمران، جس میں انسانی کے مختلف مناظر: نمبر 1، 4 طبع، حرارت، بروت، بیوست اور رطوبت۔ نمبر 2، 4 ارکان: جسم، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ نمبر 3، 4 اخلاط: صفرا، خون، بلغم، سودا۔ نمبر 4، 9 طبقات: سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹھ، کمر، ران، ساق، پاؤں۔ نمبر 5، ستون، 24 ہڈیاں۔ نمبر 6، رسیاں،
750 پٹھے۔ نمبر 7 خزانے، دماغ، نکاح، پھیپھڑے، دل، جگر، تلی، معدہ، اتڑیاں، گردے۔ نمبر 8 مسالک و شوارے، 360 عروق۔ نمبر 9 نہریں، 390 وریدیں۔ نمبر 10 دروازے، آنکھ، کان، ناک، پستان، منہ اور شرم گاہیں۔ انوکھا شہر، جس میں انسانی کو ایک شہر سمجھیے جس میں مختلف اعمال ہو رہے ہیں۔ مثلاً نمبر 1 باورچی، معدہ ایک باورچی کی طرح غذا پکا رہا ہے۔ نمبر 2 عطار، کوئی عطار غذا کا جوہر نکال کر جزء بدن بنا رہا ہے۔ نمبر 3 حکیم، جگر ایک طبیب کی طرح غذا میں تیزاب ملا رہا ہے۔ نمبر 4 جاروب کش، اتڑیاں، جلد، گردے اور پھیپھڑے غلاظت کو جسم سے باہر پھینک رہے ہیں۔ نمبر 5 شعبدہ باز، کوئی صنع خون کو گوشت میں تبدیل کر رہا ہے۔ نمبر 6 بھٹا، ہڈیاں اینٹوں کی طرح پک کر مضبوط بن رہی ہیں۔ نمبر 7 جولایا، کوئی بافندہ اعصاب اور جھلیاں بن رہا ہے۔ نمبر 8 درزی، کوئی درزی زخموں کو سی رہا ہے۔ نمبر 9 کاشتکار، کسی کاشتکار کی قلبہ رانی کی وجہ سے جسم کے کھیت میں گھاس کی طرح بال اگ رہے ہیں۔ نمبر 10 رنگساز، کوئی صباغ دانتوں کو سفید، بالوں کو سیاہ اور خون کو سرخ بنا رہا ہے۔ نمبر 11 بت تراش، کوئی بت تراش ماں کے پیٹ میں ایک خوبصورت بچہ تراش رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی کائنات۔ نمبر 1 زمین یعنی جسم انسانی۔ نمبر 2 پہاڑ یعنی ہڈیاں۔ نمبر 3 معاون یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، کچھ عجیب سا لفظ ہے۔ نمبر 4 ستارے، عقل، قوت متفکرہ و متخیلہ وغیرہ۔ نمبر 6 سمندر، پیٹ۔ نمبر 6 نہریں، رگیں۔ نمبر 7 بدروئیں، اتڑیاں۔ نمبر 8 نباتات، بال۔ نمبر 9 میدان، ماتھا اور پیٹھ۔ نمبر 10 ہوا، تنفس۔ نمبر 11 صبح کی روشنی، مسکراہٹ۔ نمبر 12 بارش، رونا۔ نمبر 13 ظلمت، غم۔ نمبر 14 موت، نیند یا جہالت۔ نمبر 15 حیات، بیداری یا علم۔ نمبر 16 پیار، بچپن۔ نمبر 17 گرما، جوانی۔ نمبر 18 برف باری، سفید بال۔ نمبر 9 رعد و برق، غصہ۔ انسان میں حیوانیت۔ نمبر 1 شیر کی طرح بہادر۔ نمبر 2 خرگوش، بزدل۔ نمبر 3 کوے، ہوشیار۔ نمبر 4 الو کی خود فراموشی۔ نمبر 5 لومڑی، پرکار۔ نمبر 6 بھیڑ، سادہ لوح۔ نمبر 7 ہرن کی طرح تیز خرام۔ نمبر 8 کیچوے۔ نمبر 9 اونٹ، موتی۔ نمبر 10 چیتے، سرکش۔ نمبر 11 قطات، رہبر۔ نمبر 12 شتر مرغ، گمراہ۔ نمبر 13 بلبل، گویا۔ نمبر 14 گدھے، بد آواز۔ نمبر 15 مرغی کی حالت، مفید۔ نمبر 16 چوہے، مضر۔ نمبر 17 گھوڑے، وفادار۔ نمبر 18 سانپ، بے وفا۔ نمبر 19 مور کی طرح حسین۔ نمبر 20 گدھ کی طرح بدوضع۔ نمبر 21 ہدہد کی طرح مسعود۔ نمبر 22 الو کی طرح یعنی منحوس۔ چھوٹی سی کائنات، کسی
بڑے کارخانے میں تشریف لے جائیے، انجن کسی ایک طرف کمرے میں ہوگا اور ہر طرف مختلف پرزے مختلف اعمال سر انجام دے رہے ہوں گے، کہیں تلواریں بن رہی ہوں گی، کہیں تیل نکالا جا رہا ہوگا، ایک طرف ٹین کے ڈبے تیار ہو رہے ہوں گے اور دوسری طرف لوہا پگھل رہا ہوگا۔ بس یہی حالت کائنات کی اس کارگاہ عظیم کے مختلف اعمال پر ذرا نگاہ ڈالو۔ دریا بہہ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، آفتاب روشنی کے طوفان اٹھ رہا ہے، درخت اگ رہے ہیں اور بادل برس رہے ہیں۔ گو اس کارگاہ حیات کا ہر منزل مختلف فرائض کی باجا آوری میں مصروف ہے، لیکن انجن صرف ایک ہی ہے، یعنی اللہ جل جلالہ۔ ادھر جسم انسانی کو دیکھو، بال اگ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے، کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور دماغ سوچ رہا ہے۔ اور اس کارخانے کے انجن کا نام روح ہے۔ روح جسم کے کس حصے میں رہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بال اور ہر قطرے خون میں۔ لیکن اگر آپ چاقو سے کسی حصے جسم کو کریت کر روح کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں جلوہ گر ہے، لیکن روح کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ انسانی جسم حقیقتاً ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس میں روح اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات ارض و سما میں۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فراموش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اقبال، علامہ اقبال کا شعر۔ انسان کی اسی عجیب و غریب خلقت کی بابت حضرت صادق علیہ السلام حدیث اہل جیز میں فرماتے ہیں، ان لوگوں سے تعجب ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر پوشیدہ ہے، حالانکہ وہ اپنے اندر خداوند عالم کی مبوت کرنے والی ترکیب اور ان کی حجت کو باطل کرنے والی ترتیب کی صورت میں اس کی قدرت کاملہ کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ انسانی اعضاء و جوارح میں قدرت کاملہ نے کیا کیا صنع و بدا عمل میں لائے ہیں اور کیا کیا اسرار و رموز ان میں ودیت فرمائے ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے پورا علم تشریح الاعضاء بھی کافی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسالہ توحید مفضل میں مخاطب کے فہم و ادراک کے مطابق ان حقائق کے چہرے سے کچھ نقاب اٹھایا ہے۔ رسالہ دو قرآن میں بھی اس پر کافی بحث کی گئی، اسی لیے ارشاد قدرت ہے، خود تمہارے نفوس میں خالق کے وجود کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اسی لیے تو سید الموحدین جناب امیر المومنین غافل انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیرے اندر تو عالم کبر سمویا ہوا ہے، اور تو وہ واضح کتاب ہے جس کے حروف سے مضمرات اور پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں۔ تیرا مرض تجھی سے ہے مگر تجھے شعور نہیں، اور تیرا دوا و علاج بھی خود تجھ میں موجود ہے مگر تو دیکھتا نہیں ہے۔ دیوان منصوب حضرت علی علیہ السلام۔ یہ تو تھا اشرف المخلوقات کا تذکرہ، اب ذرا اخص مخلوقات کا ذکر بھی سن لیں۔ اس عالم میں سب سے زیادہ صغیر و حقیر مخلوق مچھر اور چیونٹی کو سمجھا جاتا ہے، مگر ثانی حکیم نے انہی کی خلقت میں اپنی عجیب قدرت کاملہ کا وہ ایمان افزا مظاہرہ فرمایا کہ عقل انسانی حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ مچھری کو لے لیجئے، اس میں وہ سب اعضاء و جوارح موجود ہیں جو احاطی میں موجود ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ اس میں دو اعضاء ایسے پائے جاتے ہیں جو ہاتھی میں نہیں پائے جاتے، وہ دو پر اور دو از ٹانگیں ہیں۔ اسی طرح چونٹی میں خالق حکیم نے جس کاریگری کا نمونہ پیش کیا ہے وہ بہت ہی تعجب خیز ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے ایک خطبے میں اسی چونٹی کی خلقت اور اس میں جو آثار قدرت نمایاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر یہ منکرین ربوبیت خدائے قادر و قیوم کی عظیم الشان قدرتوں اور جلیل القدر نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو یقیناً راہ راست پر آ جاتے اور آتش جہنم کے عذاب سے ڈرتے، مگر افسوس کہ ان کے دل بیمار اور آنکھیں عیب دار ہیں۔ کیا یہ لوگ خداوند عالم کی صغیر و حقیر مخلوق کو نہیں دیکھتے کہ صانع حکیم نے اس کی خلقت کو کس طرح محکم و متقن بنایا ہے اور اس کے لیے کس طرح
کان، آنکھ، ہڈی اور چمڑا تیار کیا ہے۔ چیونٹی کو دیکھو کہ جو اس قدر صغیر الجثہ ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دے اور حادثہ فکر سے درک نہ ہو، مگر بائیں ہما کس طرح زمین پر چل رہی اور اپنا رزق تلاش کر رہی ہے۔ دانے کو اپنی بل میں لے جا کر گرمیوں میں سردیوں کے لیے اور داخل ہوتے وقت نکلنے کے وقت تک کے لیے بطور خوراک جمع کر لیتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے رزق کی کفالت اپنے ذمے لے لی ہے، لہذا خدائے منان اس کے مناسب حال اسے روزی پہنچاتا رہتا ہے، اگرچہ وہ خشک پتھری میں کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس چونٹی کے کھانے کے اوپر اور نیچے والے مقامات اور اس کے پیٹ کی پسلیوں اور اس کے سر میں جو آنکھ اور کان ہیں ان میں غور و فکر کرو تو تمہیں اس کی عجیب خلقت سے بڑا تعجب ہوگا اور اس کی تعریف و توصیف میں تھکان محسوس کرو گے۔ کس قدر بڑی عظمت والا ہے وہ خدا جس نے تنہا اسے پیدا کیا، کسی دوسرے نے اس کی تقدیر و خلقت میں اس کے ساتھ شرکت یا اس کی اعانت نہیں کی ہے۔ افسوس ہے اس شخص پر جو ان آثار قدرت کی موجودگی میں مقدر و مدبر کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ خودرو پودے کی طرح خود بخود پیدا ہو گئے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے اور ان کی مختلف صورتوں کا کوئی سانے نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے اس نظریہ فاسدہ پر کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ بھلا کوئی مکان بغیر بانی کے اور کوئی جنایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے؟ نہج البلاغہ۔ سبحان اللہ، کس قدر جامع اور مکمل استدلال ہے، سچ ہے کلام الامام، امام الکلام، امام عالی مقام کی اس کلام میں موجز نظام میں چونٹی کے جن خواص و آثار کی طرف اشارات کیے گئے، اگر ہم اس کی تشریح و توضیح کرنا چاہیں تو اس کے لیے کئی صفحات درکار ہیں جس کے لیے اوراق کتاب متحمل نہیں، اس لیے اسی اجمالی بیان پر اتفاق کرتے ہیں۔ اس تحریر سے مقصد صرف آیات انفسیہ اور آیات آفاقیہ کی طرف ناظرین کرام کی توجہ مبذول کرانا تھا، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ سورہ سجدہ پارہ نمبر 25۔ ہم ان لوگوں کو اپنی ذات کی آیات و علامات دکھلائیں گے آفاق میں اور خود ان کے نفوس میں، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ خدا برحق ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کے اس بات کے لیے یہ امر کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ ان حقائق کی روشنی میں کوئی بھی صحیح الدماغ انسان کہہ سکتا ہے کہ کائنات بغیر کسی خالق حکیم کے محض بخت و اتفاق سے یہ ایک بے عقل اور بے حس و حیات مادے سے اتفاقاً صادر ہو گئی ہے۔ وجہ سوم اوپر درج دوئم میں بالتفصیل یہ امر محقق و مبرہم کر دیا گیا ہے کہ یہ کائنات جو عجیب و غریب صنائع و بدع سے لبریز ہے، بے عقل و ادراک اور بے حس و حیات مادے سے محض بطور بخت و اتفاق کے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہونا عقلاً ناممکن اور محال ہے۔ اس وجہ سوم میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بفرض محال چند لمحوں کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، تب بھی اس عالم کا اتفاقاً پیدا ہونا بدستور ناممکن و محال رہتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت اپنے مقام پر مسلم ہے کہ جو امر محض اتفاق کا نتیجہ ہو بنابر تسلیم اتفاق، اس میں استمرار و دوام نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی نے کنواں کھودنا شروع کیا تو اتفاقاً اسے ایک گراں بہا خزانہ مل گیا، یا ایک شخص نے کسی پرندے کو تیر مارا مگر پرندہ تو بچ گیا اور وہ تیر اس شخص کے دشمن کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جب بھی کنواں کھودنے کے لیے گڑھا کھودے تو اسے گنج ہی مل جائے، یا جب بھی وہ شکار پر تیر چلائے تو شکار کے بجائے اس کا ایک دشمن ہی ہلاک ہو جائے۔ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خلقت زمین و آسمان وغیرہ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں سال گزر گئے، مگر اس میں تاحال ہرگز کسی قسم کا کوئی خلل و اضطراب واقع نہیں ہوا۔ لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ اشیاء بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سورہ یاسین پارہ نمبر 23۔ لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ ثوابت اپنے مقام پر ثابت اور سیارے اپنے اپنے مرکز اور محور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔
والشمس تجری لمستقرها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یونس تمام اجناس و انواع بدستور جاری و ساری ہیں۔ سورہ ملک پارہ نمبر 29۔ لہٰذا عالم کا یہ انتظام و دوام اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ عالم ایک خالق علیم و صانع حکیم کی صنعت و کاریگری کا نتیجہ ہے، اور وہی مدبر و منتظم اس کے دوام کا انتظام کر رہا ہے۔ ایک چشم بصیرت رکھنے والا انسان تخلیق و تکوین کے یہ معجزات دیکھ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی نگران ان کی نگرانی کر رہا ہے اور کوئی زبردست دماغ اس عالم میں مصروف عمل ہے۔ چنانچہ پروفیسر ولیم سیپکرائٹ کہتا ہے کہ کوئی شخص سنجیدگی سے خیال کر سکتا ہے کہ کائنات میں یہ نظم و ہدایت عناصر کی اتفاقی آمیزش سے پیدا ہو گئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کوئی نہر اپنے سے مرتفع سطح پر بہہ سکے؟ سورہ مومنون۔ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ شبہ رابعہ۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مذکورہ بالا نظریات اختیار کرنے سے خدا پرستوں کے اعتراضات سے گل و خلاصی نہیں ہوتی، نہ بے حس و حرکت اور بے عقل و شعور مادے سے یہ پیکر عقل ادراک اور ذی حیات مخلوق پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اتفاقیہ طور پر ایسا ہونا ممکن ہے، تو ان میں سے بعض جدت پسند اشخاص مثل ڈارون وغیرہ نے ان فاسدہ و محاذیر سے بچنے کے لیے ایک اور راہ تلاش کی جو خلاف عقل و دانست اور بالکل مہمل و مزخرف ہوئے ہیں، سابقہ نظریات سے کمتر نہیں ہے، اور وہ نظریہ نشوونما ارتقاء۔ اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں اس وقت جو مختلف انواع و اقسام کے حیوانات موجود ہیں، ابتدا میں اس طرح علیحدہ خلق نہیں ہوئے، بلکہ اصل میں ایک ہی نہایت سادہ لوح اور معمولی احساس و شعور والی نوع تھی۔ پھر خواج بقا اور انتخاب طبعی کے قانون سے اس نے رفتہ رفتہ تدریجی ترقی کی اور منازل ترقی کرتے کرتے موجود حالت تک پہنچی۔ حضرت انسانی کو لے لیجئے، یہ اصل میں بندر تھا، اس سے ترقی کرتے کرتے موجودہ انسانی شکل تک پہنچا۔ لہٰذا انسان بندر کی ہی ایک ترقی یافتہ فرع ہے، اور بندر بھی پہلے کسی اور پست درجے کی نوع سے تعلق رکھتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی خلقت میں انسان موجودہ شکل و صورت پر پیدا نہیں ہوا، تاکہ یہ اعتراض وارد ہو کہ ایک بے عقل و ادراک اندھا اور بہرا مادہ ایسے باعقل و ہوش اور صاحب علم و عرفان حضرت انسان کو کیوں کر پیدا کر سکتا ہے؟ جواب: یہ شبہ بھی شبہات سابقہ کی طرح بچند وجہ مردود ہے، اور اصول عقل و فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے سراسر جنون و اوہام کی اختراع ہے۔ وجہ اول: یہ نظریہ ان دہریہ حضرات کے اپنے مسلمہ اصول کے مخالف ہے، کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جب تک کوئی چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور وہ اپنے اسی اصول غیر معقول کی بنا پر صانع عالم کی ہستی کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا تمہارا نظریہ کس چشم دید مشاہدے پر مبنی ہے؟ کیا تم نے کبھی بچشم خود کسی بندر کو انسان بنتے دیکھا ہے؟ اگر جواب اس بات میں تو ثبوت پیش کرو، اور اگر جواب نفی میں اور یقیناً نفی میں ہوگا تو پھر جس امر کو تم نے دیکھا نہیں اس کے قائل کیوں کر ہوئے ہو؟ اگر ایمان بالغیبی لانا ہے تو مسلمانوں کے نظریہ صحیحہ کو تسلیم کر لو کہ خالق قادر نے ابتدا ہی میں تمام انواع کو اسی موجودہ شکل و صورت پر علیحدہ خلق فرمایا ہے۔ وجہ دوم: شریعت اسلامیہ کے ناقابل تعویل نصوص قطعیہ موجود ہیں کہ خداوند عالم نے زمین کے سوالیہ ثلاثہ جمادات، نباتات اور حیوانات کو موجودہ شکل میں علیحدہ خلق فرمایا، مگر ان لوگوں کے پاس اپنی اس نظریہ ارتقاء کی صحت پر ہرگز کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں جس قدر دلائل یا بالفاظ دیگر شبہات پیش کی ہیں وہ جنون و
اوہام اور تخمین خام سے متجاوز نہیں ہے۔ نظریہ ارتقاء کی پہلی دلیل، یہ ہیڈنگ ہے۔ مثلاً ان کی ایک دلیل ہے کہ کچھ اعضاء کے نشانات بعض حیوانات میں مشاہدہ کیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے اعضاء کے آثار تھے جو حیوانات میں پائے جاتے ہیں، جیسے پیروں کے غیر مکمل نشانات، جن کے پیش نظر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر نوع کی بطور استقلال تخلیق نہیں ہوئی، کیونکہ اس نظریے کا تقاضا ہے کہ ہر نوع کے لیے جتنے اعضاء درکار ہیں اس میں اتنے ہی اعضاء موجود ہوں، کچھ کمی و بیشی نہ ہو، مگر بعض حیوانات میں زائد اعضاء کے آثار بتلاتے ہیں کہ سابقہ نوع کے تھے اور اس کے لیے ضروری تھے، مگر جب نوع تبدیل ہوئی تو نیز تو نابود ہونے لگے، فقط ان کے آثار اور نشانات باقی رہ گئے، یا یہ سابقہ نوع ان اعضاء سے خالی تھی اور پھر اس میں دوسری نوع کے آثار شروع ہو گئے تاکہ اسے اس قابل بنا دیں کہ وہ یہ دوسری نوع بن کے اس کی تائید میں لوگ قدیم ہڈیوں کے کچھ ڈھانچے بھی پیش کرتے ہیں، جس کے پیش نظر یہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں انسان نہیں تھا بلکہ پہلے بندر تھا، معاذ اللہ۔ مگر ان کی یہ نام نہاد دلیل جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ظن و تخمین سے زائد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس سے سوائے نیلن کے اور ہرگز کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس سے سوائے ظن کے اور ہرگز کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اعتقاد میں ظن حجت نہیں ہے۔ اس سے یقین اس وقت حاصل ہوتا جب کہ سوائے اس نتیجے کے جو انہوں نے اخذ کیا اور کوئی احتمال قائم نہ ہوتا، مگر جب اور بھی احتمالات موجود ہیں تو پھر یہ دلیل مفید یقین نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا پہلا جواب، کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے ان زائد اعضاء میں کچھ ایسے فوائد و مصالح مضمر ہوں جو تم پر مخفی و مستور ہیں، جیسا کہ نباتات و حیوانات میں بکثرت چیزوں کے فوائد و حکم تم پر مخفی و مستور ہیں، جیسا کہ علم فزیالوجی کی کتب سے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب تمہارا علم ناقص ہے اور کائنات کی ہر شے کے فوائد و غوائص پر حاوی نہیں، تو پھر تم کس طرح یہ بات بطور یقین کے کہہ سکتے ہو کہ ان زائد اعضاء میں سوائے تبدیلی نوع کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیا عدم علم دلیل عدم بن سکتا ہے؟ دوسرا جواب، یہ استقرا ناقص اور غیر تام ہے۔ بعض انواع میں یہ تغیر دیکھ کر تمام انواع کے متعلق یہ حکم لگانا غیر یقینی ہے، اور اس سے زیادہ ظن و گمان ہی پیدا ہوتا ہے جو کہ مفید طلب نہیں ہے۔ تیسرا جواب، اگر اس تدریجی ارتقاء کی کوئی اصلیت اور حقیقت ہوتی تو لازم تھا کہ اس ارتقاء کے کچھ آثار ہر زمانے میں واضح اور آشکار ہوتے، اور ایک مستبع زمانہ گزرنے کے بعد انواع میں اس ترقی کا کچھ ایسا نتیجہ ظاہر ہوتا جو مشاہد و محسوس ہوتا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ تقریباً 1 سال کے بعد نوع میں مکمل تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے، تو جس زمانے کی اجمالی حالات تاریخ سے معلوم ہوئے ہیں اس کی مدت کم و بیش 6-7 ہزار سال ضرور ہے۔ تو اس طویل عرصے میں ضروری تھا کہ اس تدریجی ترقی کے کچھ نہ کچھ آثار واضح آشکار ہوتے۔ کوئی سافل نوع اعلی نوع میں داخل ہوتی، خود نوع انسانی ہی کے کسی اور نوع مثلاً فرشتے میں داخل ہونے کے کچھ علامات ظاہر ہوتے، موجودہ بندروں ہی میں انسان بننے کے کچھ علام رونما ہوتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ صفر ہے۔ آج بھی ہر نوع اسی طرح موجود ہے جس طرح آج سے ہزارہ برس پہلے موجود تھی، وہی اعضاء و جوارح، وہی عادات و خصائل، وہی شکل و شمائل۔ کسی نوع کا ترقی کر کے دوسری نوع میں داخل ہونا ثابت نہیں ہے، لہٰذا ڈارون صاحب کا یہ نظریہ محض وہم پرستی ہے، حقیقت سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نظریے کی دوسری دلیل اور اس کا جواب، اس نظریے کے قائلین یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ چونکہ بندر و انسان میں بعض چیزوں میں باہمی مشابہت پائی جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل بندر ہے۔ ان کی یہ دلیل بھی بچند وجہ علیل ہے اور درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ اولاً اس لیے کہ یہ محض ایک ضمنی مفروضہ ہے۔ اگر اس باہمی مشابہت کی بنا پر بندر کو اصل اور انسان کو اس کی نوع بنانا جائز ہے، تو پھر اگر کوئی یوں کہہ دے کہ انسان اصل اور بندر اس کی فرع ہے، تو اس کا ڈارون کے پاس کیا جواب ہے؟
ثانیاً اس لیے کہ خالق حکیم نے تخلیق و تکوین کا نظام کچھ اس طرح قائم کیا کہ ہر جنس کے ماتحت جو انواع کا موجود ہیں ان میں کچھ نہ کچھ باہمی مشابہت ضرور پائی جاتی ہے۔ تو اگر باوجود لوازم و آثار کے اختلاف اور فوائد و نواقص کے افتراق کے محض اس معمولی سی باہمی مشابہت کی وجہ سے بعض انواع کو اصل اور بعض کو فرع قرار دینا صحیح ہے، تو اس اصول کے تحت یہ بھی جائز ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ سرو کا درخت کھجور کے درخت سے بنا ہے، یا کھجور کا درخت سرو کے درخت سے بنا ہے، یا زیتون انگور سے انگور زیتون سے پیدا ہوا ہے، گائے بھینس سے یا بھینس گائے سے، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ۔ آیا کوئی عقل مند اس دھاندلی کو روا رکھ سکتا ہے؟ کیا عقل سلیم و فطرت صحیحہ اس بے راست روی کو اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ ثالثاً اس لیے کہ اگر یہ بات درست ہوتی ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسانیت کے درجے پر پہنچا ہے اور یہ بندر ہی کی فرد کامل ہے، تو لازم تھا کہ انسان کسی مرحلے پر بھی کسی صفت میں بندر سے پیچھے نہ رہتا بلکہ ہر مرحلے پر اس سے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب ایک عام انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ عقل و جسم کے اعتبار سے اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ نہ وہ چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے یا معمولی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے اچھی اور بری اور مفید و مضر چیز میں تمیز ہوتی ہے، نہ نافع کا اکتساب اور مضر سے اجتناب کرنے کی لیاقت رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسے یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ماں کی چھاتی کس طرح منہ میں لینی ہے۔ کافی جد و جہد کے بعد اسے دودھ پینے کا طریقہ آتا ہے، مگر اس ساری کمزوری اور نادانی کے باوجود جب وہ ترقی کرنے پر آتا ہے تو ایک محقق اور مدقق عالم و فیلسوف بن جاتا ہے، اور تمام اشیاء عالم کو اپنی خداداد و عقل و تدبیر سے مسخر کر لیتا ہے اور نظام شمسی قمری پر اپنی ہمت کی کمندیں ڈالنے لگتا ہے۔ مگر بندر کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اکثر حیوانات کی طرح کافی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اپنی پرورش میں ماں کے ساتھ معاون و مددگار ہوتا ہے، مناسب غذا کھا لیتا ہے، مفید و مضر کی پہچان رکھتا ہے، غرض کہ اس میں اسی وقت وہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے جس کا عشر اشیر بھی انسانی نومولود بچے میں نہیں ہوتا۔ اس اختلاف و افتراق سے یہ امر پائے یقین کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان ہرگز بندر سے ترقی کر کے پیدا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابتدا و پیدائش میں کسی طرح بھی وہ بندر سے کمتر نہ ہوتا، حالانکہ وہ بالمشافہہ مذکورہ بالا امور میں اس سے پست تر اور کمتر ہے، مگر اس کے باوجود بڑا ہو کر انسان عقل و جسم میں بندر پر بدرجہ فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے بندر و انسان ایک ہی اصل سے ہونے والا نظریہ بالکل تار عنکبوت کی طرح کمزور بلکہ باطل ہو جاتا ہے۔ پس اس باہمی توافق اور اختلاف کی موجودگی میں یہ کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ بندر اور انسان کی اصل ایک ہے، اور یہ کہ بندر ہی ترقی کر کے انسانی منزل تک پہنچا ہے۔ یہی حقائق تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے حکمائے یورپ کو ڈارون کی اس تھیوری کی مخالف اور رد کرنے پر مجبور کیا۔ تندل کہتا ہے یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اور فرخو برلین کہتا ہے کہ یہ نظریہ ارتقاء کسی ٹھوس علمی قاعدے پر مبنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر دوستوں کہتا ہے ہم عدلہ صحیحہ کی بنا پر کہتے ہیں کہ انسان کبھی بندر نہ تھا بلکہ ابتدائے آفرینش ہی میں انسان تھا۔ کامل فلاریوں نے بھی ایسے ہی افادہ فرمایا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے بحوالہ سائنس اور اسلام۔ شعبہ خامسہ، یہ لوگ خالق کائنات کی ذات والا صفات کا انکار کر کے عجیب ذہنی کشمکش اور عقلی تذبذب و اضطراب میں مبتلا ہو گئے، گرگٹ کی طرح طلوع مزاجی اور تبدل طبعی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی شبہ پیش کرتے ہیں اور کبھی کوئی عذر تراش کرتے ہیں اور کبھی کوئی، گویا ان کا ہر شخص زبان حال سے پکار رہا ہے، کبھی جھکتا ہے مینا پر، کبھی گرتا ہے
کبھی جھکتا ہوں مینا پر، کبھی گرتا ہوں ساغر پر، میری بے ہوشیوں سے ہوش ساقی کے بکھرتے ہیں۔ بہرحال اپنے انکار پر جب سابقہ عذر لنگ سے کام نہیں بنتا تو ایک اور عذر بارور پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں بعض اجزاء جیسے مرد کے پستان یا حشفہ کا چمڑا وغیرہ بے فائدہ ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے موجودات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کی خلقت میں کوئی مصلحت نہیں بلکہ ان کا وجود سراسر شر و فساد ہے، جیسے عقرب و سانپ وغیرہ زہریلی اشیاء۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات سے کوئی علیم و حکیم اور قادر و قیوم ذات نہیں ہے، بلکہ ماننا پڑے گا کہ یہ سب مادے کے تخلیقی آثار ہیں۔ یہ شبہ بھی بچند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط و حابط اور ناقابل استناد ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی اب ہم پارٹ نمبر 12 کا اختتام کرتے ہیں۔ ابھی باب میں مزید تذکرہ جاری ہے اور پارٹ نمبر 13 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔